محرم اور سفر کے یہ مہینے اس واقعہ کربلا کی یاد دلاتے ہیں جس میں حسین نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کا سب کچھ بچا لیا۔ مہربانی صاحب آپ جیئیں۔ حسین ابن علی نے، میں دوبارہ یہ لفظ کہہ رہا ہوں، اپنا سب کچھ دے کے، مجھے تیسری دفعہ کہنا پڑے گا، واقعہ کربلا میں امام حسین نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کی ہر شے بچا لی۔ دین بچا قربانی کربلا سے، اسلام بچا قربانی کربلا سے، قرآن بچا اسلامی کربلا سے، قربانی کربلا سے۔ اگر آپ اجازت دیں میں فقرہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں، توحید بچی۔ مہربانی صاحب، تو قربانی کربلا سے نبیوں کی نبوتیں بچی، پیغمبروں کی پیغمبری بچی، رسولوں کی رسالت بچی، تو قربانی کربلا سے۔ مجھے نہیں پتا ساروقی کے علاقے میں مذہب کتنے ہیں، لیکن مجلسیں لائیو چلتی ہیں، ہمارے مہربان گھروں میں بیٹھ کے بھی اب دیکھتے ہیں۔ لہٰذا میں ایک اپیل کر رہا ہوں کہ جس قربانی کے نتیجہ میں دین بچا، جس قربانی کی وجہ سے اسلام اور قرآن بچا، جس قربانی کی وجہ سے نبیوں کی محنتیں بچیں، اور مسلمانوں اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو، اتنی عزتوں والی قربانی شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ کیا کہنے آپ جیئے۔ لہٰذا میں جہاں بھی جا رہا ہوں میری بلا تفریق فرقہ مسلمانوں سے اپیل ہے کہ یہ مجلسیں شیعوں کی نہیں ہیں، مجلسیں تمہارے نبی کے بیٹوں کی ہیں۔ ان مجلسوں میں آنے کا رواج پھر ڈالو، ان مجلسوں میں آیا کرو۔ بندے کہتے ہیں جی جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیوں آئیں؟ یہی تو میں سمجھاتا پھر رہا ہوں، آپ شیعہ نہیں بھی تو ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جس مذہب پہ ہیں بے شک وہیں پہ رہیں، آپ جس مسلک پہ ہیں بے شک اپنے مسلک میں رہیں، لیکن محمد کے بیٹوں کے ذکر کی محفل میں آیا کرو۔ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ بہت شکریہ بیٹا، آپ جیئیں۔ غیرت انسانی کا تقاضا کہ آپ رسول زادوں کی مجلسوں میں بیٹھیں، اور اگر آپ کو آپ کی برادری یا معاشرہ یا پنڈ مجلس میں نہیں آنے دے رہا، کوئی دیکھنے والا یہ نہ کہے وہ اے بھی گیا سی، اگر یہ وجہ ہے پھر مجلس میں نہ آئیں، لیکن اپنی مسجد کے مولانا سے کہو کہ دن محمد کے بیٹوں کے ہیں، ہمیں اولاد محمد کی بات سناؤ۔ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا۔ شہباز شریف صاحب جو اب موجودہ وزیر اعظم ہیں، یہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے۔ میں صوبائی امن کمیٹی کا ممبر تھا۔ چائے کی بریک ہوئی تو ایک مولانا میرے قریبی بیٹھے تھے، ان سے ہیلو ہائے الیک سے لیک شروع ہو گئی، تو باتوں میں دن اتفاق سے یہ سفر کے تھے۔ میں نے کہا مولوی صاحب قبلہ، محرم سفر میں کبھی آپ کے اندر سے یہ آواز نہیں اٹھی کہ جمعے میں نبی کے بچوں کی بات کر لی جائے؟ بہت شکریہ چودھری افتخار صاحب، اس مولوی نے کچھ سچ بولا۔ اس نے کہا شاہ جی ایک دفعہ زندگی میں نے جمعے میں کربلا کی بات شروع کر دی، اگلے دن مینوں مسیتوں چھٹی ہو گئی کہ مولوی وچوں شی ہے۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟ بہت شکریہ۔ لہٰذا
کچھ علماء بیچارے اگر ذکر کرنا بھی چاہیں تو مجبوریوں کی وجہ سے وہ اولاد نبی کا ذکر نہیں کرتے. لہٰذا میری مسلمانوں سے اپیل ہے، مجلس میں آپ نہیں آتے، مولانا جمعے میں ذکر کربلا کا نہیں کرتے، اب پھر ایک ہی طریقہ بچا ہے کہ جب آپ اپنی دکان، اگر دکان ہے آپ کی تو کوئی نہ کوئی بندہ گاہک تو آتا ہوگا، یا اگر کسی فیکٹری میں کوئی مزدور آپ سے ملتا ہوگا، یا کچھ بھی نہیں ہے پنڈ میں آپ ہیں، کھوہ پہ سارا دن گزارتے ہیں، وہاں دو چار بندے آ جاتے ہوں گے نا، تو محرم سفر کے ان دنوں باتوں باتوں میں بہانے بہانے سے مولا حسین کا نام، بہانے سے مولا کا نام لے لیا کرو، تاکہ تیرے کندھے کے فرشتے تیرے نام کے آگے لکھ لیں یہ یزیدی مسلمان نہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ جیئے، کم از کم وہاں لکھوا لو. ہو سکتا ہے مجمع میں سے بھی کوئی بھائی کہیں کہ جی اور بھی ہمارے علماء ذاکرین مجالس پڑھتے ہیں. اتنا تو کوئی نہیں بلاتا مجلسوں میں لوگوں کو. یہ رضوی صاحب اتنا زور کیوں دے رہے ہیں؟ ساروقی کا شاداب ذہن مجمع میرے سامنے ہے. میں مسلمانوں کو کبھی مجلس میں آنے کا نہ کہتا، کبھی نہ کہتا، اگر ان کے مذہب میں قربانیوں کی یاد منانے کا رواج ہی نہ ہوتا. اللہ کرے بات آپ میرے ساتھ سمجھ جائیں. ہاں، ہم قربانی کربلا میں نہ بلاتے، اگر قربانیوں کی یاد یہ بھائی بالکل نہ مناتے. لیکن میں نے دیکھا، آپ نے دیکھا، محرم سے پہلے جب ابراہیم کے بیٹے والا مہینہ آیا تھا، زمیندار دوست جسے آپ قربانی والا چاند بھی کہتے ہیں، ذی الحج والا چاند بھی کہتے ہیں، ذی الحج اور محرم کو اللہ نے دونوں مہینوں کو، ذی الحج اور محرم کو اللہ نے بلا فصل کر دیا. دونوں مہینے میری طرف دیکھیں، دونوں مہینے اللہ نے اکٹھے کر دیے. ذی الحج کے بھی 10 دن، محرم کے بھی 10 دن اللہ نے 2 نبیوں کے بیٹوں کو دے دی. ذی الحج کے 10 دن ابراہیم کے بیٹے کے، محرم کے 10 دن محمد کے بیٹے کے. یہ دونوں مہینے بیٹا اکٹھے ہیں. جب ذی الحج کے 10 دن آئے تھے، سارے فرقے اکٹھے تھے، سارے مذہب اکٹھے تھے. یاد ابراہیم کے بیٹے کی سارے فرقوں نے مل کے منائی تھی، حالانکہ کلمہ کسی نے بھی ابراہیم کا نہیں پڑھا. کلمہ کسی نے بھی. اچھا اب اکو پنڈ دا مجمع ہوئے نا، دل بھی کرے نا مولوی ذاکر نو سبحان اللہ آکھنے، بندے شرمو شرمی چوپنے نالا لے آکھنے، جی بڑی سمجھ آ رہی ہے. لہذا آپ نے بالکل نہیں بولنا، حلفاً قسماً چپ کر کے میری بات پہ دھیان دیں. ذی الحج کے 10 دنوں میں جب قربانی کی جاتی ہے، میں ایک پنڈ میں بات کر رہا ہوں، بیسیکلی میرا اپنا تعلق بھی ایک پنڈ سے ہے. میں چودھری صاحب پنڈ کا مزاج سمجھتا ہوں. برادریوں میں چھوٹے موٹے معاملات، چھوٹی موٹی ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. کچھ بندے ان ناراضگیوں کو اولاد کی طرح پالتے ہیں. مینو کلے نو سواد آ رہے ہیں. ہاں، کچھ بندے ان ناراضگیوں کو بہت دور تک لے جانا چاہتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے، ایک گھر میں شادی ہے، دوسرا بھائی ناراض ہے. میری طرف دیکھیں، آپ آنے والے آتے رہیں گے، بیٹھتے رہیں گے. ایسے مجلس والے دن نا یہ دروازہ یوز نہ کیا کرو، صرف وہی دروازہ یوز کیا کرو. میرا برادرانہ مشورہ ہے، ماحول مجلس کا بہتر ہو جائے گا. متوجہ ہیں جی آپ؟
ایک کے بیٹے کی شادی ہے، دوسرے کو بلایا لیکن وہ ناراض ہے، وہ شادی پہ نہیں آیا، وہ بارات میں بھی نہیں آتا، وہ ولیمے میں بھی نہیں آتا. تو جو اچھی سوچ کے بندے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یار چلو کوئی بات نہیں، بچوں کے لیے ولیمے کا کھانا گھر بھجوا دو. وہ کھانا بھی واپس کر دیتے ہیں. میں کو مصر کی باتیں کر رہا ہوں. ایسے بندے موجود ہیں نا جو کھانے واپس کر دیتے ہیں، لیکن اگر اس گھر سے قربانی کا گوشت آ جائے نا وہ واپس نہیں کرتے. دین کا معاملہ ہے. بہت شکریہ بیٹا، بہت شکریہ. یعنی روٹی شادی کی واپس کر دی لیکن قربانی اسماعیل کا گوشت واپس نہیں کیا، کیونکہ یاد ہے ابراہیم کے بیٹے کی قربانی شیعوں نے دی. ہم سارے مسلک اکٹھے تھے. گوشت اہل حدیث کے گھر گیا، انہوں نے واپس نہیں کیا. قربانی اہل حدیث نے دی، گوشت اہل سنت نے رکھا. قربانی دیوبندی دیتے ہیں، گوشت بریلوی لیتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی. اس ذی الحج ابراہیم کے بیٹے کا تھا، وہ تو سارے فرقے تم اکٹھے ہو جاتے ہو، اور جب محرم سفر آتا ہے محمد کے بیٹے کے دن آتے ہیں تم شیعوں کو علیحدہ کر دیتے ہو. اور قیامت کے دن تم نے ابراہیم کے متھے لگنا ہے یا محمد کے متھے لگنا ہے؟ کیا کہنے، کیا کہنے. آپ جیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. لہٰذا میں اپیل کر رہا ہوں. مجھے ایک چھوٹے سا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے. لاہور سے ایک پنجاب کیا اسے کہتے ہیں پرائیویٹ، پنجاب یونیورسٹی نہیں، ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کے طالب علم کا فون آیا. کہنے لگا رضوی صاحب میں اپنی کلاس میں اکیلا شیعہ ہوں اور میرے پروفیسر نے بھری کلاس میں ایک بات کہی ہے اور ساری کلاس طلبہ طالبات مجھے دیکھ رہے تھے، ان سب کو پتا تھا یہ شیعہ ہے. میں نے کہا پروفیسر نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا دینیات کا لیسن تھا، دینیات کا لیکچر تھا، تو میرے پروفیسر نے یہ کہا کہ ہم اہل بیت کے منکر نہیں ہیں، لیکن شیعوں سے پوچھو کہ صدیوں پہلے واقعہ کربلا ہونا تھا، ہو گیا. ذرا لہجہ دیکھیں. پہلے کیا کہا ہے؟ پہلے کہا کہ ہم اہل بیت کے منکر نہیں ہیں. یہ مسلمانوں کو کہنا پڑتا ہے کیونکہ تیرے نبی کے بیٹوں کا قدر اتنا بڑا ہے. کیا کہنے بیٹا، کیا کہنے. آپ جیے کہ انہیں بات کرنے سے پہلے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اہل بیت کے منکر نہیں ہیں، لیکن واقعہ کربلا کو بڑا ہلکا سا لائٹلی کر کے دکھانا چاہ رہے ہیں اور کہتے ہیں جی صدیوں پہلے واقعہ کربلا ہونا تھا، ہو گیا. شیعہ جان ہی نہیں چھوڑ رہے. میں نے کہا بیٹا اگر یہی پریشانی ہے نا تو صبح اپنے پروفیسر سے کہنا کہ سر جی کربلا سے بھی صدیوں پہلے اسماعیل والی قربانی ہونی تھی، ہو گئی، آپ جان ہی نہیں چھوڑ رہے. کیا کہنے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے کرتا ہوں، بزرگوں کے ذہن میں تو ہر چیز ہوتی ہے. میری قوم کے جو بچے طلبہ مجلس میں آتے ہیں انہیں اتنا میٹر ملنا چاہیے کہ انہیں اگر آگے بات کرنی پڑ جائے نا تو وہ بات کی پٹھ سدھ سمجھا سکے. قربانی ذی الحج والی کا چلیں بات اس طرح سے کر لیتے ہیں. حضرت ابراہیم نبی کتنے ہیں میری جان؟ ماشاءاللہ کیا کہنے. 1,24,000. میرا خیال ہے آدھا مجمع بول پڑا ہے، میں مطمئن ہوں. اور حقیقت ہے کہ سارے مسلکوں میں نبی 1,24,000 ہی ہیں. بس عمران خان کو اللہ زندگی دے، صرف اس نے کہا ہے کہ نبی 1,40,000 ہے. خان صاحب کا مطالعہ کیونکہ بہت زیادہ ہے، بالخصوص اسلام کے بارے میں. جی یہ تھوندے وزیر اعظم نوں نہیں پتا، تسی دوجیاں نوں پہ آکھ دے.
میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان جیسا، مجھے نہیں پتا کہ آپ عمران خان کے کتنے شودائی ہیں، سیدائی ہیں، شہدائی ہیں، کس نے کس کو ووٹ دینا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر آل محمد کے نوکر ہو نا تو یہ بات ذہن میں رکھنا، لیڈر اس کو پسند کرو جو لیڈر حسین کو پسند کرے، یا اپنی دلچسپیاں پیچھے چھوڑ دیا کرو۔ تو نبی کتنے ہیں میری جان بولا کریں یا 1,24,000۔ پھر اللہ نے 1,24,000 نبیوں میں سے 313 رسولوں کو چن لیا۔ بہت اچھے، بہت شکریہ۔ 1,24,000 میں سے 313 رسولوں کو چن لیا۔ 313، بیٹا آپ بھی سن رہے ہیں، یوں کر کے بیٹھے، ممبر کی طرف دھیان کریں، اور یہ نقاب تھوڑا نیچے کر لیں، کورونا مک گیا ہے۔ میری بات پہ توجہ کر رہے ہیں؟ میں نے کیا کہا ہے کہ اللہ نے 1,24,000 میں سے 313 کو چنا، اور پھر 313 میں سے 5 پیغمبروں کو چنا۔ اب بندہ اللہ میاں سے لڑنا شروع کر دے تو 5 ہی چنتا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، آپ جئیں، آپ جئیں۔ مجھے 5 سے اپنے استاد محترم، میں مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم کا سب سے جونیئر شاگرد ہوں۔ سینئر شاگردوں میں علامہ تاج الدین حیدری، خادم شاہ صاحب بخاری، قاری جان محمد صاحب قبلہ، فاضل حسین علوی شہید، مولانا سید زید الحسن زیدی، یہ اپنے دور کے بڑے بڑے لوگ تھے۔ یہ تاج الدین حیدری صاحب کیونکہ آپ کے قریب کے ہیں نا، آپ کو اہمیت کا نہیں پتا۔ یہ تاج الدین حیدری وہ بندہ ہے جس نے سپریم کورٹ میں لکھوا دیا تھا کہ علی واجب ہے۔ مہربانی صاحب، مہربانی صاحب۔ اور یہ میں پتہ نہیں کیوں بات ذہن میں آ گئی، دوسرے مبلغ اعظم کے ایک شاگرد تھے مولانا خادم بخاری، ان کا نام تھا، شاید آپ میں سے کسی نے سنا ہو، وزیر آباد والے خادم حسین سے۔ وہ مرحوم پنچایتی انداز میں مجلس پڑھتے تھے۔ دیکھیں ہمارا کلچر ہے، پنڈ میں ہر بندہ پنچایت میں نہیں بیٹھ سکتا، پنچایت میں وہ بندے بیٹھتے ہیں جن کی برداشت دوسروں سے زیادہ ہو، جو دونوں گھروں کی بات سن کے برداشت، دوسرے کا لہجہ بھی کرے، بات بھی کرے۔ بخاری، خادم بخاری صاحب کا لہجہ مجلس میں پنچایتی ہوا کرتا تھا، پھر اس لہجے کو پنجابی میں پنچایتی انداز میں مرحوم ریاض شاہ رتووال نے آگے بڑھایا۔ ریاض رتووال بھی مولانا اسماعیل کا شاگرد تھا۔ یہ مبلغ اعظم کی ساری محنتیں ہیں جو آپ نے اپنے ممبروں پہ دیکھی۔ تو ایسے چودھری افتخار صاحب، بھائیوں میرے، مجلس تو آڑی واقعی پہلی مقبول ہو گئی، یہ بندے ستے بھی پہنے داد بھی دے رہے۔ اوہ یار، او خدا کے بندو، اور 9 بجے سونا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ آپ کو صحت دے، ذرا آنکھیں کھولو، میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے۔ اوہ ساروں کی والو، سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت تھا، مجلسوں میں سونا عبادت نہیں ہے۔ تو یہ باتیں جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، یا اب ذہن میں آئی یہ بات کر دوں، یہ باتیں کتابوں میں تو ملتی نہیں ہیں، یہ بزرگوں کی باتیں، یہ نسل در نسل سینہ بسینہ آگے پھیلتی ہیں۔ خادم بخاری صاحب قبلہ سیالکوٹ مجلس پڑھنے لگے، اچھا زمانہ تھا، تب پنڈ کی مسجدوں کے مولانا صاحبان بھی مجلسوں میں آیا کرتے تھے، اب تو ان کو نظر ہی لگ گئی ہے۔ ہاں جی، تو مولانا شاہ صاحب بخاری صاحب نے ابھی مجلس نہیں شروع کی، یا وہ مسجد کے مولوی صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے نا مجلس سننے کے لیے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی شاہ صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں،
کیونکہ جب یہ بات کیا کرتے تھے نا تو ان کا بی پی اپ ہو جاتا ہے بڑے غصے میں. بخاری صاحب نے کہا مولانا پیار سے آرام سے اب جو کہنا چاہتے ہیں کہیں. وہی گل جڑی گلی گلی چوندی وہی بات کی. کہنے لگیا ماریا بھی آپے جے تے پٹ دے بھی. یہ آپ نے بھی سنا ہوگا نا کہ جی شیعوں نے قتل بھی امام کو خود کیے اور روتے بھی خود پھرتے. جب اس مولوی نے بیٹا یہ باتیں یاد رکھا کر, قتل بھی خود کیے روتے بھی خود. بخاری صاحب نے کوئی غصہ نہیں کیا. کہنے لگے مولوی صاحب جب شیعہ آپ کے نبی کے بیٹے کو قتل کر رہے تھے تو آپ لوگوں نے بچایا کیوں نہیں تھا؟ عادت ڈالیں سبحان اللہ کہنے کی. یہ بات آپ آگے بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. بخاری صاحب نے کیا کہا کہ جب شیعہ قتل کر رہے تھے تو آپ نے بچایا کیوں نہیں؟ یا تو یہ مانو کہ آپ اس وقت تک بنے نہیں تھے. یہ بھی فخر کرتے ہیں کہ شیعہ مذہب تو کل پرسوں یہودیوں اور انگریزوں نے سازش کر کے بنا دی, ہم تو قدیمی مذہب والے ہیں. بخاری صاحب نے کہا اگر تم نے نبی کا بیٹا نہیں بچایا اور تم تھے, پھر شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہو, آپ میں طاقت ہے ظلم روکنے کی اور آپ ظلم نہیں روک رہے تو پھر آپ برابر کے ظالم ہیں. بخاری صاحب نے کہا آپ نے اپنے نبی کا بیٹا نہیں بچایا, یا تو مانو کہ آپ کا مذہب نہیں تھا. اگر آپ کا مذہب تھا پھر آپ نے ظالم کا قاتل کا ہاتھ کیوں نہیں روکا؟ شریعت کہتی ہے ظلم نہ روکو تو تم بھی ظالم ہو. بخاری صاحب نے کیا نتیجہ دے دیا؟ کہنے لگے شیعہ قتل کر کے ظالم ہو گئے, تم چپ رہ کے ظالم ہو گئے. جدوں دوویں گھر ظالم ہو پھر رل کے ماتم کر لیا کرو. آپ جیئے. تو بات میں یہ تو شاگردوں کی بات تھی. مبلغ اعظم, اگر نام آپ نے بزرگوں نے سنا ہے, مولانا اسماعیل, مبلغ اعظم پہ مالکوں کا وکھرا کرم تھا. یعنی بات کا جواب موقع پہ دینا, فی البدی دینا. بلکہ کبھی کبھی ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بی بی نے بہلول کی بچی ہوئی خیرات مولوی اسماعیل کو دے. قسم خدا بیٹا, یعنی جس طرح حضرت بہلول ایسی بات کر دیتے تھے کہ اگلے بندے کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہن میں کی کرنا. ایک ہارون رشید کے درباری مولوی نے ایک جھلک دکھا رہا, حضرت بہلول سے کہا کہ بہلول جنہیں تو نہیں مانتا, جنہیں تو, آپ سمجھ تو گئے, جنہیں تو نہیں مانتا ان کے بارے میں نا رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جب قیامت کے دن عمل تولے جائیں گے, ساری کائنات کے عمل نیکیاں ایک پلڑے میں ہوں گی, اور وہ جو بزرگ ہیں ان کی عمل وہ دوسرے والے پلڑے میں ہوں گے. اور جب میزان ترازو ترکڑی کچھ دے سمجھو یار, جب اسے وزن کیا جائے گا نا تو دنیا جہاں کے عملوں والا پلڑا ان کے مقابلے پہ ہلکا ہو جائے گا. ان کا پلڑا دنیا کا اٹھ جائے گا ہلکا, لیکن ان بزرگوں کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی کہ ان کا پلڑا اپنی جگہ سے حرکت ہی نہیں کرے گا. بہلول نے جواب میں ایک ہی فقرہ کہا, بہلول نے کہا جے حدیث صحیح ہے تے ترکڑی صحیح نہیں. کیا کہنے آپ جیے. بہت شکریہ, متوجہ تو ہیں سرکار آپ, بہت مہربانی. تو یہ بچی ہوئی خیرات جو ہے نا حضرت بہلول کی, ہمیں محسوس ہوتا ہے سیدہ نے اپنے وکیل کو, مولانا اسماعیل دیوبند کے فارغ التحصیل تھے. مولوی صاحب قبلہ مولانا اسماعیل دیاں زیراں زبراں بھی ٹھیک سن, صرف نحو دے بھی پکے تے پیڑے.
ایک جٹ، دوجا دیوبندی، تیجا مولوی۔ مولانا اسماعیل دیوبندیوں میں بڑے اتھرے قسم کے مولوی تھے، لیکن ایسے اتھرے مولوی کو بی بی نے اپنی چوکھٹ پہ جھکا لیا۔ حق زہرا نے، حق سیدہ نے، باغ فدق نے مولانا اسماعیل کو شیعہ کر دیا۔ مولانا اسماعیل صاحب کے جو والد مرحوم تھے، میاں عنایت ان کا نام تھا، چودھری افتخار صاحب وہ رہے بھی ساری زندگی مولانا اسماعیل کے گھر میں، تے شیعہ بھی نہ ہوئے۔ مبلغ اعظم دے والد مولانا اسماعیل کے شیعہ نہیں ہوئے۔ ایک مولوی جانتا تھا کہ مولانا اسماعیل کا ابا شیعہ نہیں ہے، بھرے مناظرے میں پتہ کیا کہتا ہے؟ پنجابی میں کہتا ہے، اوے آ ویکھ ہوئے او مولانا اسماعیل، اوے ساڈے ہاتھ جڑے ویکھ، اوے ادھا ملک شیعہ کر لیا، پیو تیرا نہ شیعہ ہویا۔ بات میری آپ سمجھ تو رہے ہیں نا؟ اس نے کیا کہا؟ ادھا ملک شیعہ کر لے آئی، پیو تیرا تے شیعہ۔ آگے سے مولوی اسماعیل پتہ کیا کہتے ہیں؟ مولوی جی پیوواں نو چھوڑو، پیو تے وڈیاں وڈیاں دے نہیں سن ہوئے۔ کیا کہنے گجرات والو یا مہربانی سر، مہربانی سر، جواب دیں گے نعرے کا؟ یا علیہ آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت، بہت مہربانی سر۔ تو مولانا اسماعیل صاحب کو یہ سیدہ نے یہ توفیق دی تھی کہ جب سے بی بی کی چوکھٹ پہ آئے تھے، حاضر جواب بھی، فی البدی موقع پہ بات کرتے تھے۔ مجھے بات کہاں سے چلی کہ اللہ نے 313 میں سے کتنے چنے؟ ماشاءاللہ میں بہت مطمئن ہوں، آپ مکمل انوالو ہے مجلس میں۔ 313 میں سے 5 چنے۔ 5 سے مجھے مولانا اسماعیل کیسے یاد آئے؟ ایک مناظرے میں ایک مولوی نے کہا، مولانا اسماعیل تو شیعوں کا بڑا ذمہ دار مولوی ہے، اور شیعوں کو منع کرو کہ یہ جو لفظ پنجتن پاک کہتے ہیں نا، یہ نہ کہا کریں۔ آپ سن رہے ہیں نا میری بات؟ مہربانی، یہ جو شیعہ پنجتن پاک کہتے ہیں، اچھا کچھ بندے ستے ہو یا ہے ہی انج دے ہو؟ اور پوری آنکھاں کھولو یار۔ اس نے کیا کہا کہ اپنے مذہب شیعہ کے لوگوں کو منع کرو۔ اللہ پنجتن پاک کو منظور ہوا، پنجتن پاک نے کرم کر دیا، یہ پنجتن پاک نہ کہا کرے۔ کہ انہوں نے کہا کیا فرق پڑتا ہے، کیوں نہ کہیں؟ بھئی اس مولوی اخیر کر دیتے۔ واقعی یہ پنچایتی اصول ہے، مخالف بندہ بھی وزنی بات کرے تو اس کی بات کی قدر ہوتی ہے۔ اس مولوی دلیل دینے والی اخیری، ذرا لہجہ دیکھیں۔ اس نے کہا پنجتن پاک اس لیے نہیں کہنا چاہیے، پنجتن پاک اس لیے نہیں کہنا چاہیے کہ جب پنجتن پاک کہو تو بندے کے ذہن میں، سننے والے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ساری زندگی حضور تو 6واں بندہ پاک ہی نہیں ہویا۔ اور سنا کرو، بولا کرو، یا مطلب دیکھیں کس طرح اس نے بات کو چکر دے دیا کہ پنجتن پاک اس لیے نہیں کہنا چاہیے کہ سننے والے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ حضور سے ساری زندگی میں 5 بندے ہی پاک ہوئے نا، 6واں بندہ پاک ہی نہیں ہوا۔ مبلغ اعظم دیر کب کرتے تھے؟ مسکرا کے فرماتے ہیں مولوی جی پھر تو حق چار یار کا نعرہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اور شرماتے نہیں ہیں یار، بولا کرو یار۔ پھر تو حق چار یار کا نعرہ بھی غلط ہو جائے۔ ہوئے 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 مولوی تو اس کا جسم کھانپنے لگا، کہنے لگا توبہ توبہ توبہ، تو شیعوں کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا۔ حق چار یار کا نعرہ اور غلط ہو جائے، یہ حق چار یار کا نعرہ غلط نہیں ہو سکتا؟ قبلہ نے کہا ہوئے غلط نہیں ہو سکتا، وی یار تو ہم بنا لیتے ہیں۔ کیا کہنے، شکر ہے الحمدللہ آپ بیدار ہو رہے ہیں۔ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے کیا کہا؟ اور 20 یار تو ہم گناہگار ہم بنا لیتے۔ خلق عظیم کا مالک نبی، اور پوری زندگی میں 4 یار ہی بنا سکا۔ 13 سال محمد کی مکی زندگی کی تبلیغ ہے،
10 سال مدنی زندگی کی تبلیغ ہے، 23 سالوں میں صرف 4 یار، 5واں بندہ یار ہی نہیں کیا لگا؟ اور تم شیعہ حقیقت کا تمہیں پتہ نہیں ہوتا، تب سے شروع کر دیتے ہو، باتیں بہت کرتے ہو۔ اور مولی اسماعیل یار حضور کے اور بھی بڑے تھے، لیکن جیسے یہ 4 یار تھے نا ویسا کوئی یار نہیں تھا۔ مولی اسماعیل نے کہا پاک اور بھی بڑے تھے، جیسے پنجتن پاک تھے ویسا کوئی پاک نہیں تھا۔ کیا کہنے، بہت شکریہ۔ اچھا اگر آپ محسوس نہ کریں تو ایک بات آپ سے میں کر سکتا ہوں، میں نے ساروقی میں ایک جون میں بھی مجلس پڑھی ہے دن کی، اب تھوڑا فرق ہے، اب رات ہے۔ ایک چیز میں محسوس کر رہا ہوں کہ جو بندہ اللہ اسے خوش رکھے جو نعرہ حیدری لگا رہا ہے، ایک بندہ ہی نعرہ حیدری لائے نا تے مجمع نو شک پہ جاندہ ہے یہ مولوی اور نال تے نہیں لے کے آئے، لہذا بندے بدل لو، خدا دا ناج۔ اور اگر جو مہربانی سر جو چیز میں نے محسوس کی ہے کہ جب آپ کی اس مجلس میں نعرہ حیدری لگتا ہے نا تو سارے بندے یا علی نہیں کہہ رہے۔ میں کیونکہ چودھری صاحب مہربانی سر لو اجے بھی 2-3 بندیاں نے یا علی اچھا ہندے 2-3 ہی نے، مہربانی صاحب بسم اللہ جی بسم اللہ۔ مجھے شدت سے انتظار تھا جی، بہت ہی پیارے ذاکر، بہت ہی نفاست سے پڑھنے والے جناب یاسر غفار صاحب تشریف لے آئے۔ شیعہ مجلسوں کے اصول میں یہ بات داخل ہو چکی ہے کہ جب سر والا بندہ آ جائے بے سورا بندہ چلا جائے۔ مہربانی سر جان اجازت ہے جی، بہت جلدی بات میں مکمل کر رہا ہوں جی۔ بسم اللہ میں تائید میرے بھائی بھی جی بڑی مہربانی سر۔ اچھا جو میں نے ابھی کہا کہ بندہ نعرہ حیدری کہتا ہے، اچھا میں نے پہلے بھی کہا کہ جب ایکو پنڈ دے بندے ہون نا تو پھر اس طرح کا ماحول ہوتا ہے، واقعی ہو جاتا ہے۔ کچھ بندے نعرہ حیدری کے جواب میں آج مجلس میں یا علی پتہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ میرے نال آلے جو آنکھیں اوے اپنے حصے کا قرآن خود ختم کیا کرو، مشترکہ سارے جواب دیں گے۔ اور میں خدا کی قسم، صادق شاہ بیٹھا ہوا ہے، یاسر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی دن رات مجالس سنتے ہیں۔ جب سے میں نے یہ ڈیوٹی شروع کی ہے ہمارے کچھ خطبہ ایسے ہیں جو پڑھتے بھی خود ہیں، نعرے بھی خود لگواتے ہیں، لیکن میں نے یہ خطابت میرے انداز میں نہیں ہے، میں ان پہ تنقید تھوڑی کر رہا ہوں، انداز خطابت ہوتا ہے۔ میں نے کبھی نعرے پہ زور نہیں دیا، لیکن آج ساروخی میں میرا پتہ نہیں کیوں دل چاہ رہا ہے کہ سارے بندے یا علی کہے۔ میں کبھی نہ کہتا، میں کبھی بھی آپ کو مجبور نہ کرتا، لیکن احساس مجھے ہو رہا ہے کہ جو بندہ اتنے بندوں میں یا علی نہیں کہہ سکتا وہ قبر کی تنہائی میں یا علی کیسے کہے گا؟ مہربانی سر بہت شکریہ۔ تو بات کیا ہو رہی تھی کہ 1,24,000 میرا حافظہ ٹھیک ہے۔ افتخار صاحب ایک مولوی جمعہ پہ پڑھاوے میں بندہ آکھن لگا سا، آپ جی ہیں وہ مولوی صاحب جمعہ پہ پڑھان تے عذاب دوزخ تو پہ ڈران تے بجلی ٹر گئے، سپیکر بند ہو گئے، یاسر جی کو 10 منٹ لگ گئے سپیکر چلن تے مولوی انہوں تقریر بھول گئی۔ مجمع نے پوچھ دینے پلا جدوں بجلی ہے سی تے میں کتھے ساں، ایک بندے آکھیا دوزخ وچ۔ جی بسم اللہ۔ لیکن میرا بھی حافظہ ٹھیک ہے، آپ کا حافظہ بھی ساتھ دے رہا ہے۔ 1 لاکھ میں نے یہ بات کیوں شروع کی کہ یہ جس نبی کے بیٹے کی قربانی سارے مناتے ہیں نا، اس نبی کے مقام کا ایک فقرہ دیکھیں۔ ابراہیم 1,24,000 میں بھی ہے،
پھر وہ 313 میں بھی ہے، 5 پیغمبروں میں بھی ہے، نبوت بھی عہدہ ہے، رسالت بھی عہدہ ہے، پیغمبری بھی عہدہ ہے۔ میں چلو آسان کر دوں، کئی گھر ہمارے پنجاب میں ایسے ہیں، بندے کہتے ہیں انہوں نے گھر 2 سیٹاں نے، ایم پی اے بھی وہی نے۔ میں سوکھی گل کر رہا یار، ہوتے ہیں نا۔ ابراہیم دے گھر 3 سیٹاں اور تینوں لاجواب۔ یاسر جی پہلی سیٹ نبوت کی، وہ بھی لاجواب تھی، دوسری رسالت کی، وہ بھی لاجواب تھی، تیسری پیغمبری کی، وہ بھی بے مثال تھی۔ تینوں سیٹیں گھر میں ہیں، پھر اللہ کی منتیں کر رہے پلیز امام بنا دے۔ ہائے 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 ہائے، آپ جیئیں کیا کہنے آپ کی۔ بہت شکریہ صادق صاحب، بہت شکریہ۔ تینوں سیٹیں رکھنے کے باوجود یہ امامت کا مقام دیکھو، امامت کا منصب دیکھو۔ بندوں نے لفظ امام کو گلیوں میں رول کے رکھ دیا، لیکن قرآن میں دیکھو امام کا مقام کیا ہے، کہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، پھر کہہ رہے امام بنا۔ اب اٹھائیے قرآن، خدا فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ آپ جیئے۔ اچھا، اس کا جو پہلو دیکھنے والا ہے نا، وہ پہلو یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے امامت ابراہیم کی، لیکن اللہ محمد سے کہہ رہا ہے محمد وہ وقت یاد ہے جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا تھا؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ شیعہ سنی اگر بھائی میری بات سن رہے ہیں نا، تو یقیناً بزرگ علماء کو سننے والے چہرے بھی موجود ہیں۔ یہ قرآنی لہجہ ہے کہ جب قرآن میں واعظ آ جائے تو اس میں ترجمہ بدل جاتا ہے۔ واعظ میں چھپا ہوتا ہے وَذْکُر، جس کا ترجمہ ہے یاد کرو وہ ٹائم۔ جیسے اللہ نے حضور سے پہلے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، محمد وہ وقت یاد ہے جب تیری نبوت کا وعدہ ہم نے نبیوں سے لیا تھا۔ اور یہاں پہ اللہ کہہ رہے حبیب وہ وقت یاد ہے جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا۔ ابراہیم کو دنیا میں آ کے امامت والا امتحان دے کے واپس گئے ہوئے بھی ہزاروں سال گزر گئے۔ جب حضور دنیا میں آئے، پھر قرآن نازل ہونا شروع ہوا، پھر خدا فرماتا ہے حبیب وہ وقت یاد ہے نا جب ابراہیم کا ہم نے اوے پرانے وقت اسے یاد دلائے جاتے ہیں جس کی ملاقاتیں پرانی ہوتی ہیں۔ اپنے نبی کا مقام، لیکن اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ، جب ہم نے آزمائش میں ڈالا، امتحان لیا ابراہیم کا۔ ابراہیم نے سب اوکے کیا کہ اللہ جتنے پرچے امامت والے ہیں میں حل کرنے کو تیار ہوں۔ اب ابراہیم کی مصروفیت بدل گئی۔ ایک دن بی بی حاجرہ کہتی ہے سرکار آپ بدلے بدلے نظر آتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا ہاں کچھ پیپر دے رہا ہوں۔ اوئے ہوئے ہوئے میں کلہ ہی سواد لے رہے۔ کہتی ہے نبوت پہلے گھر میں ہے، رسالت پہلے گھر میں ہے، پیغمبری پہلے گھر میں ہے، امام بن کے کیا لینا ہے آپ نے؟ ابراہیم فرماتا ہے دعا کر ایک دفعہ میں پاس ہو جاؤں، امامت مجھے ایک دفعہ مل جائے، پھر میری مرضی سورج نکلنے دوں۔ امامت کا اختیار، کیا کہنے کیا کہنے۔ اب صاحبان جاہلیہ، میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہ رہا ہوں، بھائی موجود ہیں، رات کی مجلس سے بہت لمبی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مولوی تو تقریر لمبی، جنا کیپ ویک کے بندے انج پریشان ہو جاندے، لہذا میں پریشانیوں میں اضافہ نہیں کر رہا ہوں۔
بات مجھے کلوز کرنا ہے. اللہ نے کہا باقی سیٹیں بغیر امتحان کے مل جاتی, امامت نہیں ملتی. ابراہیم نے کہا میں تیار ہوں. کم سن بیٹا اسماعیل تھا, پردہ دار بیوی تھی بی بی ہاجرہ. دونوں ماں بیٹے کو عرب کے صحرا میں تنہا چھوڑ کے شام کی طرف لوٹ گئے, ملک کے شام کی طرف. آپ تفسیریں پڑھیں. ابراہیم نے بیٹا اور بیوی اکیلی چھوڑی, تنہا چھوڑی. یہ کون سا واقعہ بھی آپ کے ذہن میں آ جائے؟ جب پیاس کی وجہ سے اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی. یہ وہ تنہائی تھی جہاں اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی, پانی نکلا. صحرا عرب کے ایسے ظالم تھے کہ میلوں تک پانی نہیں ہوتا تھا, اور جہاں پانی کا قطرہ محسوس ہوتا تھا سب سے پہلے پرندے اترتے تھے. جب زمزم نکلا پرواز کرتے ہوئے پرندے رک گئے. پرندوں نے پانی پہ اترنا شروع کیا. جاتے ہوئے قافلوں نے پرندے اترتے دیکھے, وہ بھی سمجھ گئے کہ یہاں پہ پانی ہے. قافلے بھی وہیں پہ رکنے لگ گئے. پانی جاری رہا, قافلے رکتے رہے. وہاں پہ آبادیاں بن گئی. یہی آبادی بعد میں مکہ بن گئی. لیکن جس دن ابراہیم نے اسماعیل اور ہاجرہ کو اکیلا چھوڑا تھا نا, اور اکیلا چھوڑ کے ملک شام کو چلے گئے تھے, شیعہ سنی بھائیوں یاد رکھنا, ابراہیم نے ایویں نہیں چھوڑا, وہ امامت لینے کے لیے وچھوڑے کا پرچہ حل کر رہا تھا. ہائے 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 ہائے, کیا کہنے, آپ جیئے آپ جیئے. ابراہیم امامت لینے کے لیے, امامت لینے کے لیے, امامت کے لیے پرچے دے رہا تھا, لیکن دیتا رہا امتحان. امامت نہیں ملی. امامت کب ملی؟ جب بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی. اب ساروکی میں کون سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا؟ 5 بندے سمجھتے ہیں, 10 بندے سمجھتے ہیں, سارا پنڈال سمجھتا ہے. یہ میری قسمت کی بات ہے. امتحان دیتا رہا, امامت نہیں ملی. کب ملی؟ جب بیٹا ذبح کر دیا. تو امامت وہ سیٹ ہے جو بیٹے دینے سے ملتی ہے, رشتے دینے سے نہیں ملتی. جی بسم آپ ہسٹری پڑھیں, آپ تاریخ پڑھیں. بنو امیہ کے بعد جو حکومت آئی وہ بنو عباس کی تھی. بنو عباس کا بہت مشہور نامی گرامی بادشاہ ہارون رشید تھا, جس کے دونوں بیٹے خلیفہ بنے, مامون رشید بھی, امین رشید بھی. امین رشید خلیفہ تھا, اس کا بھی موڈ بنا امام بنو. تو امام بننے کے لیے اس نے رشتہ امام رضا کو دے دیا کہ شاید رشتہ دینے سے امامت مل جائے. یہ بات کہنا ضروری تھی, نہیں کہ پکی FIR. امامت بیٹے دینے سے ملتی ہے. بات میں کلوز کر رہا ہوں, یہیں پہ ختم کر رہا ہوں. قربانی یہ اسماعیل, قربانی یہ حسین. گجرات والوں یادیں باقی بھی قربانیوں ہی کی رہتی ہیں. بہت شکریہ جتنے بندے بھی بول رہے ہیں. غنیمت اثر کا میں نے کیا کہا ہے, یادیں باقی شریعتوں کی نہیں رہتی. بڑے بڑے شریعت والے نبی گزرے ہیں. سب سے پہلا شریعت والا نبی حضرت نوح علیہ السلام ہے. آدم نبی پہلا ہے, لیکن شریعت آدم پہ بھی نہیں اتری. اگر آدم پہ شریعت اتری ہوتی تو کوے کو بتانا پڑتا کہ لاشیں دفن کیسے کرتے ہیں. کوئی تو سمجھے گا یار, کوئی تو سمجھے گا. بہت شکریہ بابا, آپ جیئے. اچھا آ جڑے میرے سجے پاس ہوئے جگہ پکی تے نہیں, آ بندے پہ بول دینے اللہ جانے کی ہے یار. مطلب مجھے پتہ ہے آپ توجہ سے سن رہے ہیں, لیکن جو سارے بندے تواڈے یار توجہ کر لیں پھر تھاڑا تے اللہ ہی حافظ ہے. لیکن بات پہ دھیان دے, مشترکہ سارے انوالو ہو کے
میں نے کیا کہا ہے؟ یادیں شریعتوں کی باقی نہیں رہتی. نوح شریعت والا نبی تھا اور 5 پیغمبر شریعتوں والے ہیں. حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور حسین کا نانا، یہ 5 شریعتوں والے. اچھا بڑا ہی سواد آتا ہے صادق شاہ جی جب ہمارے بچے مجلسوں میں ذاکر و مولویوں سے اس طرح کی کوئی بات سن لیتے ہیں نا، ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ پیغمبر 5 سن، ان پہ شریعتیں اتریں. وہ کالج جان اسلامیات کے ٹیچر آپس میں بات کر رہے ہوں، ہمارا بچہ درمیان میں سے بات کر دے، پھر پتہ ٹیچر کیا کہتے ہیں؟ شیعہ بچوں کو سپیشل ٹریننگ دیتے ہیں. اور کوئی ہماری ٹریننگ نہیں ہے، یہی مجلس ٹریننگ ہے. میں تو شروع میں کہہ رہا تھا آیا کرو مجلسوں میں. چلو مسلمانوں سارے نہ آؤ، جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے انہیں آنے دو. آپ کے کیا کہنے؟ آپ جیئے. میں نے کیا کہا ہے؟ بات میں کلوز کر رہا ہوں. یادیں شریعتوں کی باقی، بول پڑھو یا اور کوئی FIR ہو چلی ہے. یادیں شریعتوں کی باقی نہیں رہتی. میں دلیل دے رہا ہوں. نوح شریعت والا نبی تھا. نوح کی نبوت پہ مسلمان ایمان نہ رکھیں، کلمہ بے شک آخری کا پڑھتے ہیں، لیکن پہلوں کی عزت بھی لازم ہے. یہ صرف اسلام میں ہے، کسی اور مذہب میں نہیں. باقی جو ادیان ہیں، جو موسیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں بس موسیٰ کی عزت کرتے ہیں، جو عیسیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ عیسیٰ کی عزت کرتے ہیں. واحد دین اسلام ہے جس میں کلمہ آخری کا پڑھتے ہیں، عزت پہلوں کی بھی کرتے ہیں. یہ وسعت قلبی حضور صرف اسلام میں. تو نوح شریعت والا نبی ہے. نوح نے کشتی بنائی، کشتی کا واقعہ قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں بھائی موجود ہے کہ مسلمانوں کی قوم ابراہیم کے بیٹے کی یاد تو سارے مناتے ہیں. کوئی بندہ ہو جا بھی ہے جو کوئی فرقہ جیڑا ہر سال ایتھے دریا بھی تو انہوں نیڑے میں کشتی کہ جی ہم حضرت نوح علیہ السلام کی یاد میں نبی کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے کشتی پہ چڑھیں گے. ہے کوئی فرقہ؟ کوئی بھی نہیں. حضرت موسیٰ بھی شریعت والے تھے، وہ 40 راتیں پہاڑ پہ رہ کے ہے کوئی فرقہ جو 40 راتیں ہر سال پہاڑ پہ گزارتا ہو؟ حالانکہ کچھ لوگوں کی ویسے بھی پہاڑوں سے کچھ یادیں بھی وابستہ ہیں، لیکن اس کے باوجود کیونکہ یادیں شریعتوں کی باقی نہیں ہیں، یادیں قربانیوں کی باقی. ذی الحج بھی قربانی، محرم بھی قربانی، دونوں کی یادیں قیامت تک چلیں گی. آخری بات کر رہا ہوں، مجمع میں سے ہو سکتا ہے کسی ذہن میں آ جائے کہ ریاض رضوی نے بہت زیادہ دونوں قربانیوں کے موضوع پہ بات کی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ دونوں قربانیوں کا فرق کیا ہے. فرق میں مطمئن ہو کے بتا رہا ہوں کہ آپ لطف لیں گے. آپ سمجھتے ہیں دونوں قربانیاں، وہ ذی الحج والی بھی اور محرم والی بھی. میرے بھائی آپ زحمت فرما، ہیں دونوں قربانیاں، لیکن دونوں قربانیوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ابراہیم اور محمد میں ہے. کیا کہنے. بہت شکریہ. رات زیادہ ہو رہی ہے. دونوں قربانیوں میں وہی فرق ہے جو ابراہیم اور محمد میں ہے. دونوں کے اسٹیٹس کا فرق ہے، رتبے کا فرق ہے. بات اب مشکل آ گئی. ایک ٹائم رات دا، دوجا خطیب اردو، پنڈ ساروں کی. نتیجہ مجھے دینا ہے، قربانیوں دونوں کی یاد چلے گی، دونوں کو قیامت تک سیلوٹ سلامیاں ملتی رہیں گی. لیکن فرق کیا ہے؟ جسے حیوانوں کے خون کی سلامی ملے اسے اسماعیل کہتے ہیں، جسے انسانوں کے خون کی سلامیاں ملے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. مہربانی سر آپ جیئے. بہت شکریہ. جن بندوں کو زنجیر کا ماتم سمجھ میں نہیں آتا، آپ کے ذہنوں میں
بس آخری بات کر کے 2 جملے مصائب کی میں کہہ رہا ہوں. نبی کے عشق میں، زندہ نبی کے غم میں اویس قرنی نے اپنے 32 کے 32 دانت توڑ دیے تھے. یہ اویس کی ہسٹری میں ہے. اور اویس قرنی جس قبر پہ دفن ہے وہ سعودیہ میں نہیں ہے، رہنے والا وہ یمن کا تھا. یمن اور سعودیہ دونوں اب قریب علیحدہ ملک ہیں. صحابی رسول عمار یاسر اور اویس قرنی کی قبر شام اور عراق کے بارڈر پہ جہاں جنگ صفین لڑی گئی. جنگ صفین والی باؤنڈری لائن پہ دونوں عاشق محمد کے سو رہے ہیں. قبریں صحابیوں کی ہیں، سلام کرنے صرف شیعہ جاتے ہیں. کیا کہنے. تو بیٹا یہ بات یاد رکھیں، حضرت اویس قرنی نے زندہ نبی کے غم میں اپنے دانت توڑے. اگر اویس قرنی ہمارے دور کا ہوتا تو پھر ہو سکتا ہے وہ بھی انجیکشن لگوا کے دانت نکلوا لیتا. اویس قرنی نے اگر انجیکشن لگوا کے دانت نکلوائے ہوتے ہم بھی زنجیر مارنے کی بجائے خون ہسپتالوں میں دے آتے. سارے نہیں سمجھیں گے، سارے تو نہیں نہ سمجھیں گے. بہت شکریہ. لیکن اویس قرنی نے یہ کہنا سوکھ ہے پتھر سے ماتم کیا. پتھر سے میری جان. اور اپنے سارے ہی دانت توڑ ڈالے. دانت توڑے جائیں منہ سے خون نکلتا ہے. اویس قرنی نے اپنے جسم کا خون نکالا، وہ بھی زندہ کے غم میں. نبی زندہ تھا مدینے میں، اسے پتہ چلا اس کا ایک دانت زخمی ہوا ہے. اویس نے اپنے سارے ہی توڑ ڈالے. اویس کیونکہ وادی عشق کا مسافر تھا، وہ دانت توڑ کے حضور کو پیغام دے رہا تھا کہ اللہ کے نبی، میں اگر اس جنگ احد میں ہوتا نا جہاں آپ کا دانت زخمی ہوا ہے، میں اگر وہاں ہوتا میں اپنے سارے توڑوا لیتا. تیرا ایک بھی دانت زخمی نہ ہونے دیتا. میری قوم کے بچے زنجیر کیوں مارتے ہیں؟ یہ پیغام بھجواتے ہیں، حسین کا مہاری بیٹا، ہم اگر بازار شام میں ہوتے ہم اپنی پشتیں زخمی کروا لیتے، تجھے تازیانے نہ لگنے دیتے. آباد رہو. تفصیلی دکھ جو آج کا مصائب ہے میرے یاسر بھائی پڑھیں گے، لیکن آج سیدوں کے گھر میں 2 جنازے ہیں. رونا اپنے اس طرح جیسے کچھ جنازوں کے لگتے روتے ہیں. شہادت مولا کی میرے بھائی پڑھیں گے، میں بات چھوڑ رہا ہوں. اللہ جانے، قرآن پڑھو، زمین میں پڑھو، تفسیریں پڑھو. پیغمبر بھی اللہ سے بیٹا مانگتے گئے. کائنات میں واحد نام حسین کا ہے جس نے تہجد کی نمازوں میں کہا اللہ مجھے وہ بیٹی دے جو میرے بغیر زندہ نہ رہ سکے. ہو میں صدقے. یہی معجزہ ہے اولاد زہرا کے دکھوں کا کہ ایک لمحہ پہلے جو ہاتھ فضائل میں داد کے لیے اٹھ رہے تھے وہی ہاتھ ماتم کرنے لگ جاتے ہیں. آباد رہو. حسین نے اللہ سے بیٹی مانگی. حسین کی اس معصومہ کا صدقہ اللہ دشمن کی بیٹی بھی دکھی نہ ہو. میں بی بی کے ذکر سے ایک میسج آپ کو دے رہا ہوں. میسج تو علماء و ذاکرین فضائل میں دیتے ہیں. میں نے طویل مصائب کیونکہ نہیں پڑھنا ہے لیکن چاہتا ہوں کہ ایک میسج آپ تک چلا جائے. ہمارے ہندوستان پاکستانی کلچر ملتا جلتا ہے، بہت عرصہ اکٹھے رہے، لہذا پاکستان میں بھی بابا جی کئی بندے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے بیٹی کی شادی تو کر دی ہے لیکن میں بیٹی کے گھر نہیں جاتا. شاید آپ نے بھی سنا، کچھ بندے کہتے ہیں
جی میں اگر چلا بھی جاؤں تو میں وہاں سے پانی تک نہیں پیتا. یہ میرے بندے ہاتھ دیکھو، جب بیٹیاں بیاہ دیتے ہو نا تو ان کے گھر جایا کرو. ان اجڑیوں کو بڑا انتظار ہوتا ہے کہ کبھی ہمارا بابا ہمارے گھر آئے، اور جب بیٹی اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے کوئی کھانا پانی تیار کرے نا، پھر بغیر کھائے نہ آیا کرو. تمہیں نہیں اندازہ تمہارے مولا علی نے اپنی زندگی کا آخری روزہ اپنی چھوٹی بیٹی کے گھر افطار کیا تھا. آباد. لہٰذا بیٹیوں کے اللہ نصیب بہتر کرے. بات میں نے چھوڑ دی. درد یہ ہے کہ جب بیٹی آئی ہے نا نبیوں کے سردار کی، شام گزار کے، یہ آپ کا علاقہ، یہ کھاریاں، گجرات، پنڈی، میرپور، فیملیوں کی فیملیاں بیرون ملک ہیں کہ یہ ایسی فیملی ہیں جنہیں 6 سال بعد پاکستان آنے کا موقع ملتا ہے. کبھی کسی بیٹی نے پیکے پنڈ میں آ کے پوچھا یہ پنڈ کون سا ہے؟ ہم نہ روئیں. 1 سال کے بعد شام گزار کے مدینہ کے باہر کھڑی ہو کے پوچھ رہی تھی سجاد یہ بھلا شہر کون سا شہر؟ آباد رہو، آباد رہو. بس ایک فکرہ مجلس میں نے تمام کر دی اور پھر آئی ہے نانے کی خبر پہ. ایک ہائے تیری آنکھوں کی نمی، اس نمی کا بھی تمہیں پتا قبر میں جا کے چلے گا کہ کتنی قدر ہے غریبوں کے غم میں رونے کی. نانے کی خبر پہ آئی، تعویذ قبر پہ ہاتھ رکھا اور تعویذ قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے نانا نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو تیری زینب پہ نہیں ہوا. اللہ کرے میرا ایمان ہے آپ سمجھ رہے ہیں. نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو تیری زینب پہ نہیں ہوا. نانا سارے ظلم میں نے سہ لی. نانا میری نسل ختم ہو گئی، تیری نسل بچا کے لائی. علامہ اظہر حسن زیدی کہا کرتے تھے آج جو بھی سید ہے، کوئی کہتا ہے میں حسنی سید ہوں، کوئی کہتا ہے میں حسینی سید ہوں، کوئی کہتا ہے میں نقوی سید ہوں، کوئی کہتا ہے میں تقوی سید ہوں، کوئی کہتا ہے میں مولا موسیٰ کاظم کی اولاد ہوں، کوئی کہتا ہے مولا رضا کی اولاد ہوں. زیدی صاحب کہا کرتے تھے کاش کوئی سید کہہ دے میں بی بی زینب کی اولاد ہوں. سیدہ نے نانے کی قبر پہ آکے کہا نانا تیری نسل بچ گئی ہے، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں بچا. اور یہ کہہ کے بس آخری فقرہ، یہ کہہ کے بی بی نے ایک بات کہی ہے نانا ظلم سارے تیری بیٹی نے برداشت کر لیے ہیں، لیکن نانا تجھ سے ایک شکوہ کرنے آئی ہوں. قبر محمد کی تڑپ گئی. بیٹا زینب کون سا شکوہ ہے؟ رو کے کہتے شکوہ صرف یہی ہے کہ جب عیسائیوں کے شہر آتے تھے وہ تیری بیٹیوں کو چادریں دیتے تھے، اور جیسے ہی تیرا کلمہ پڑھنے والوں کے شہر آ جاتے تھے نیزوں سے تیری بیٹیوں کے سر سے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ